ایک مولوی صاحب تھے بھی ہمارے علاقے کے، وہ فوت ہو گیا ہے، ان کا بڑا مولوی تھا بریلوی حضرات کا، ویسے وہ مولوی تو تھا بیچارہ، اس میں کوئی شک نہیں، دیکھو نا عالم تو تھا نا، ہم کسی کا انکار، اب اعلیٰ حضرت ہیں احمد رضا خان، مولوی تو تھا نا، عالم تو تھا نا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ عالم نہیں تھا، اس نے فتاویٰ لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں، بٹک گیا بیچارہ، ڈوبتا بھی تو تیرنے والا ہے نا، ورنہ فقیہ بھی تھا۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت سے، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں جو طوائفیں ہیں، گانے والی، ڈانس ناچ والی، نعوذ باللہ زنا والی، بہرحال یہ کبھی کبھی محرم میں خیرات کرتی ہیں، کبھی کسی اور مہینے میں خیرات کرتی ہیں، تو کبھی ہمیں بلاتی بھی ہیں کہ خیرات میں آئیں، اور کبھی اگر ہم نہ بھی جائیں تو وہ کھانا پکا کے ہمارے گھروں میں بھی بھیجتی ہیں، تو کیا وہ تو طوائف ہے، اس کی تو کمائی زنا ہے، تو کیا ان کے پیسوں سے بنا ہوا کھانا کھانا جائز ہے؟ دیکھو نا کیسی بات کی، کہتے ہیں کہ ہاں فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے، پتہ نہیں حضرت وہاں جاتے تھے کیا کرتے تھے، کہ فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے کہ یہ پیسے بدل لیتی ہے۔ کیا معنی؟ یعنی یہ کسی سے قرضہ لے کے خیرات کر دیتی ہے، پھر اس کو قرضہ دے دیتی ہے، تو آپ کو تو حلال کے پیسوں سے کھلا رہی ہے نا، وہ تو قرضے کے پیسے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے فقہ میں کہ ایک آدمی حج پہ آیا، اس کے پاس پیسے حرام کے ہیں، سارے چوری کے ہیں، رشوت کے، کیا کرے؟ فقہاء نے لکھا کسی سے قرضہ لے کے حج کر لو، پھر اس کو دیتے رہنا، تاکہ پیسہ بدل لوگے تو حج تو ہو جائے۔ تو یہ فقہ میں مسئلہ ہے، اس کا معنی ہے کہ مولوی تو تھا نا، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ پیسہ بدل لیتی ہیں، جب پیسہ بدل گیا تو کھانا جائز ہو گیا۔ تو وہ مولوی صاحب جو تھے نا جی، اس کو بھی وہ کسی نے جلسے میں پوچھا کہ حضرت یہ جو ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، ختم کرتے ہیں، 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ نہ کریں تو پھر بچے گنگے پیدا ہوں گے، یہ انگریز جو نہیں کرتے ان کا تو کوئی گنگا نہیں ہوتا، کیا پتہ نہیں ان کے دماغ، اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو نا دماغ چھین لے۔ انگریز جو ہے وہ تو 11ویں نہیں مناتے، وہ تو 11ویں والے کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ تو اس سے کہو کہ 11ویں ہو گیا، کیا 11ویں، واٹ از دا 11ویں، کیا ہوتی ہے 11ویں؟ تو ان کے بچے کی منہ میں کوئی نہیں پیدا ہوتے، اللہ کے بندے۔ ابھی ایک دوست ملے تھے، ابھی بیچارے اتنا خوبصورت بچہ ہے، وہ گنگا بھی ہے، بول بھی نہیں سکتا ہے اور سن بھی نہیں سکتا ہے، اور امریکہ میں رہتے ہیں۔ اب وہ بیماری بھی ایسی، علاج ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ان چیزوں میں نہ پڑا کرو، اس کا کوئی تعلق 11ویں شہری سے نہیں ہے۔ کسی کے بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، کسی کے بچے تندرست پیدا ہوتے ہیں، کوئی پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، کوئی پیدا ہونے کے بعد بیچارے پولیو کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ سارا میرے اللہ کا نظام ہے۔ تو اس نے کہا حضرت یہ جو 11ویں شریف ہم کرتے ہیں، یہ وہابی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ناجائز ہے اور اس کا کھانا بھی ناجائز ہے، ہمیں مہربانی کر کے کوئی دلیل تو دے نا، کوئی حدیث مبارک میں کسی چیز میں 11ویں کا ذکر ہے؟ مولوی صاحب نے فٹ کہا ہوگا، عجیب بے وقوف جاہل آدمی ہو، 11ویں تو قرآن میں موجود ہے۔ کتنا بڑا بہادر مولوی ہے، خدا پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سب نے کہا سبحان، انہوں نے کہا قرآن میں نہیں ہے، انی رأیت 11 مانا 11، تو 11ویں ثابت، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ۔ اتنا بھی ظالم کو حیا نہیں آئی کہ یہ قصہ یوسف علیہ السلام ہے، 11ویں والا تو پیر ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ اور لوگوں نے کہا جی 11 تو ہو، قرآن میں 11 تو آ گیا نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پر مر گیا ہے، اللہ کا توبہ کر کے مر گیا ہو، مولوی تھا اچھا خاصا، اللہ
سب کو توبہ نصیب کرے اور سب کی موت جو ہے وہ کلمہ شریف پہ آئے اور زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا کون کون گناہ گار ہیں؟ ہم سب گناہ گار ہیں. کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہم سب گناہ گار ہیں. اور حضور نے فرمایا اچھے گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر کے رب کو منا لے.